اسلام آباد وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج افواج پاکستان کا بھرپور دفاع کیا۔ ایک خصوصی پریس کانفرنس میں وادی تیرہ سے ہونے والی نقل مکانی کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ یہ نقل مکانی وفاقی حکومت یا فوج کے ادارے کی وجہ سے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ کی پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے علاوہ آج ایک اور سوال سب کے ذہنوں میں گونج رہا ہے کہ آخر وہ 24 رکنی کمیٹی یا جرگہ جو بھی کہیں وہ کہاں ہے اور ان کے سربراہ کمال الدین صاحب کہاں ہیں، جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ تھا اور پھر یہ جو جرگہ تھا یا یہ جو کمیٹی تھی اس نے خیبر پختونخوا حکومت کے مشورے اور اجازت سے ہی نقل مکانی کرانے کا فیصلہ کیا تھا تیرہ وادی کے لوگوں کو۔ آج ایک اور اہم خبر ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ آج منگل کے دن عام طور پہ اہل خانہ ملاقات کرتے ہیں مگر آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ مگر ایک خبر اور گرم ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کو اکیلے میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا موقع دیا گیا، ان کو اجازت مل گئی مگر وہ نہیں ملے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ کم از کم ایک اور شخص ضرور ہونا چاہیے یا بانی پی ٹی آئی کے بہنوں میں سے ایک بہن ان کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے، جس کی شاید ان کو اجازت نہیں ملی تو بیرسٹر گوہر علی خان کی جو ذرائع کے مطابق ملاقات ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ ایک اور بڑی خبر، پنجاب میں بسنت منائی جا رہی ہیں 6، 7 اور 8 فروری۔ 8 فروری کو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی یوم سیاہ منا رہی ہے اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، اور پنجاب کی حکومت نے بسنت منانے کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، بسنت منائی جائے گی لیکن پھر اس میں کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ پنجاب کی حکومت نے خصوصی طور پہ جو پنگے ہیں یا گڈیاں یا گڈے ہیں ان پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تصویریں پرنٹ کرانے پر ممانعت کر دی ہے، پابندی لگا دی ہے، اور اس کے ساتھ نک دا کوکا سمیت تقریباً 128 گانوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے جو بسنت اور بسنت کے علاوہ بھی کبھی پبلکلی ان کو استعمال یا ان کو سنا نہیں جا سکے گا۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا، اس تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ذوالفقار علی بھٹی، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ مشال یوسف زئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں، اور حسان صابر ایڈوکیٹ رہنما ایم کیو ایم رکن قومی اسمبلی، اور علی راشد معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں وادی تیرہ میں ہونے والی نقل مکانی کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں آج وزیر دفاع اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اور اختیار ولی جو نون لیگ کے رہنما ہیں، ان تینوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی۔ پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ جو ہے وادی تیرہ میں ہونے والی نقل مکانی کو تاریخ کے کس پس منظر میں وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایکسپلین کر رہے ہیں۔ 1880 میں وہ لکھتا ہے کہ جو خیبر کے افریدیز ہیں اور اکا خیل ہیں یہ باقی ٹرائب سے ڈیفرنٹ ہیں، یہ سردیوں میں ڈسینڈ کر کے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور گرمیوں میں یہ واپس تیرہ کے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ تیرہ دی پلیٹو نون ایز تیرہ، یہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا واٹس ایپ کے اوپر۔ یہ ریسرچ کر کے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے پی کے ترجمان بیان بازی کر رہے ہیں، دس از ویل ریسرچ۔ خواجہ صاحب نے جو بات کی یہ ساری ریسرچ پہ مبنی ہے، حقائق پہ مبنی ہے۔ تو آپ نے سنا وفاقی وزیر اطلاعات کو۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر دفاع نے بھی اس پریس کانفرنس میں واضح طور پہ اعلان کیا کہ یہ حکومت نے وہاں وادی تیرہ میں کوئی ایسا بڑے پیمانے پہ فوجی آپریشن کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی وفاقی حکومت نے وہاں سے لوگوں کو جانے کے لیے کہا ہے۔ تو مشال یوسف سے ہی آپ کیا کہیں گی؟ یہ تو انگریز کے دور کا ایک گزٹیئر تھا، اس کا حوالہ دیا ہے وفاقی حکومت نے کہ یہ تو 1880 سے لوگ آ جا رہے ہیں، کیونکہ وادی تیرہ کا علاقہ جو اب پاکستان کا حصہ ہے اور اب قبائلی علاقہ بھی نہیں ہے، وہ تو وہاں پہ اتنی سردی اور برف پڑتی ہے، وہ تو انسانوں کے رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ویسے تو آپ بھی تقریباً 10 سال سے زائد عرصے سے پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت ہے،
خیبر پختونخوا میں، تو کیا لوگوں کو، وادی تیرا کے لوگوں کو برف باری میں کیوں نقل مکانی کرنی پڑتی ہے؟ کیا یہ روایتی طور پہ غلط بات ہے جو عطا طارق صاحب کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ رحمت اللہ جان صاحب. دیکھیں آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، مجھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. لگ رہا تھا کہ کوئی جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں. اعمال جو کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اور بدنیت کبھی بھی فلا نہیں پاتے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ سردی کے اس موسم میں جب وادی تیرا میں کوئی پرندہ پیپر نہیں مار سکتا، آپریشن ممکن ہی نہیں ہے. ان کا بیسک مقصد لوگوں کا جبری انخلا تھا تاکہ لوگ وہاں سے نکلے، در بدر ہو رو پھر وزیر اعلیٰ اور یا صوبائی حکومت کو گالیاں دے یا ان کے خلاف ہو، یا عمران خان کا ووٹ بینک کے پی میں خراب ہو. لیکن چونکہ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے مناظر دیکھ لیے ہیں کہ تیرا سے لے کر کے پی کے چپے چپے میں لوگ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے ووٹ بینک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کا جو ایڈونچر تھا یا انہوں نے جو سازش کرنے کی کوشش کی تو وہ فلوپ ہو گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے مثال کیا سازش کیا کرنی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت وہاں آپریشن کرنا چاہ رہی تھی اور وفاقی حکومت نے وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے سینٹ میں سے بڑی تفصیلی تقریر کی تھی. میں نے بڑے تفصیل سے تمام پاکستان کے سامنے بتایا تھا کہ صوبائی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مائنس کر کے 24 رکنی قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ لوگ نہیں تو آپ کی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، آپ کے ڈپٹی کمشنر نے کمیٹی سے ملاقات کی. وہ ڈپٹی کمشنر کون ہے؟ وہ کدھر ہے آج کل؟ اس کو آپ سامنے کیوں نہیں لے آتی؟ دیکھیں ہمارے ڈپٹی کمشنر کو ڈائریکٹلی نے خط لکھا. بہت سے تفصیلات ہے، بہت سے خط و خطوط ہے جو آنے والے دنوں میں منظر عام پہ آ جائیں گے. لیکن یہ سارا بلنڈر ہوا کہاں پہ؟ وفاقی حکومت نے، ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود گولی ماری، اور انہوں نے ایک پریس ریلیز کی جس میں انہوں نے جو ریاستی نمائندے ہیں خیبر پختونخوا میں، IGFC کور کمانڈر، ان پہ عدم اعتماد کیا. 24 رکنی قبائلی کمیٹی پہ عدم اعتماد. مثال مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ضلع خیبر کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں ہے، یہ بتائیں. دیکھیں جو ہمارا خیبر کا ڈپٹی کمشنر ہے وہ بیسیکلی بیٹھتا پشاور میں. کیا نام کیا ان کا اور وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں بتا رہے، وضاحت کیوں نہیں کر رہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہوئی ہے وہ بیوروکریسی اور کور کا جو یہاں پہ 11 کور بیٹھی ہوئی ہے ان کے ڈائریکٹ کوارڈینیشنز ہوئی ہیں. بہت سی تفصیلات جو آگے والے اتوار ہے، سب کچھ پاکستان کے سامنے منظر عام پہ آ جائے گا، جو ہونا نہیں چاہیے تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ خطوط بھی ابھی منظر عام پہ آنے والے ہیں، سب کچھ منظر عام پہ آنا. لیکن میں ایک بات بتا دوں جی، جو ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ وفاقی حکومت نے ایک اٹیمپٹ کی ہے کہ ریاستی ادارے اور قبائل کے عوام آمنے سامنے آ جائیں، کیونکہ قبائل کے عوام نے جو ریاستی نمائندے ہیں پہ اعتبار کر کے آدھو نقل مکانی کی، آدھو کو زبردستی نکالا گیا. لیکن چونکہ یہ سارا کچھ اب ہو گیا ہے، یہ وفاق نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے کہ اس کے لیے اب یہ روز وضاحتیں کریں گے. جی ذوالفقار علی بھٹی صاحب، یہ بنیادی طور پہ تو وفاق کا بلنڈر ہے، یہ مشال یوسف سے ہی کہہ رہی ہیں. تو ویسے حقیقت یہ ہے کہ وفاق وزیر دفاع خواجہ آصف تو خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں کہ وہاں وادی تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن کی ضرورت ہے اور یہ ہوگا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. تو اب اچانک یہ یو ٹرن کیوں لے رہی ہے حکمران جماعت؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ یہ ان کو کہیں کہ کوئی نوٹیفیکیشن دکھا دیں گے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے لیے کیا ہے کہ وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے یا ہونے لگا ہے، کوئی ایسا نوٹیفیکیشن دکھا دیں. نوٹیفیکیشن تو ان کے پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ملبہ ہے یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالیں، ان کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خطوط سامنے آنے ہیں، یہ آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ آپ کی اپنی بیوروکریسی ہے، آپ کا اپنے لگے، آپ کے کہنے پہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہی DC لگاتا ہے. آپ اپنے ان کے خطوط کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے دن سے یہ بحث چل رہی ہے ٹی وی پہ، آپ ان خطوط کو سامنے لے آئیں اور اس کا کیک کو سامنے لے آئیں. دیکھیں اور وہی نا، جب آپ نے یہ کام کر لیا،
ایک اپنا لوگوں کو اپنے وفاقی حکومت اور اپنے فوج کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک پراپوگنڈا کر کے لوگوں کو وہاں پہ نقل کرنے پہ مجبور کیا، اور اس کا ملبہ جو ہے وہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ. اچھا بٹی صاحب آپ یہ بتائیں نا کہ یہ وزیر اطلاعات جو ہیں 1880 کے گزٹ کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں انگریز کے دور میں لکھا گیا تھا کہ یہ جو قبائل ہیں یہ سردیوں میں جب برف پڑتی ہے تو یہ یہاں سے ویسی نقل مکانی کرتے ہیں. تو پاکستان کو بنے ہوئے بھی 78 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کی 50 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے وفاق میں، تب یہ وفاق کا قبائلی علاقہ تھا، تو کیا ترقی کی ہے کہ برف پڑتی ہے اور لوگ بیچارے گھر چھوڑنے میں مجبور ہو جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا کیا اس علاقے کے لیے ابھی تک؟ دیکھیں، نہ تو ہم موسم بدل سکتے ہیں، نہ ہم کلچر بدل سکتے ہیں. کلچر اور موسم اللہ کے ہاتھ میں ہے. عادتیں بدل سکتے ہیں. میری بات سنیں، ایک چیز دوسری بات یہ ہے تو انہوں نے وہ کلچرل یا ہسٹوریکل بات کی. وہاں پہ کیا ترقیاتی کام کیے ہیں؟ سڑک، بجلی، سکول، ہسپتال کیا ہے؟ لوگ کیوں چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہسپتال بنانا، سکول بنانا، یہ وفاق کی ذمہ داری تھی. 50 سال کی بات کر رہا ہوں، قبائلی علاقہ تھا یہ. چلو یہ پہلے چلو قبائلی علاقہ ہوگا تو آپ سے یہ کتنا ٹینیور ہے ان کو اپنا صوبائی حکومت کو، تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ چلو جی میں کہتا ہوں جی فیڈرل گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی تو یہ سڑکیں آپ جا کے فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی، جا کے سکول گورنمنٹ بنائے گی. یہ کوئی 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے؟ یہ بتانے میں. چلے علی راشد صاحب، ویسے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے تو کیوں تیرا وادی کی ترقی نہیں ہوئی؟ لوگ کیوں برف پڑنے اور سردی آنے پہ نقل مکانی پہ مجبور ہوتے ہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ذمہ داری تو جو بھی حکومت ہوتی ہے اس زمانے کی اس کی ہوتی ہے، اور ہم شور اس زمانے میں کام بھی ہوا ہوگا، سب چیزیں بھی ہوں گی. مگر جیسے مجھ سے پہلے جو بات کر رہے تھے پی ایم ایل این کے صاحب، درست فرما رہے تھے کہ موسم پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں، اور آپ کو جیسے پتا ہے گلوبلی کلائمیٹ چینج کرائسس چل رہی ہیں. سردی شدت سے زیادہ بڑھ رہی ہے، جب گرمی ہوتی ہے تو شدت سے زیادہ بڑھ رہی ہے. یہ کلائمیٹ چینج پہ ہم نے کافی بات بھی کی اور ایسے حادثات بھی ہوئے زندگی میں، پاکستان میں کیا دنیا میں نہیں ہوئے، اس طرف جا رہی ہے. ابھی آپ امریکہ میں اٹھا کے دیکھ لیں تو نہیں، لیکن یہ وادی تیرا کے لوگ پاکستانی ہیں، ان کو آج 1880 میں بھی وہ صورتحال تھی، آج 1880 کیا آج 2025 میں بھی وہی صورتحال ہے. 150 سال گزر گیا ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا واقع لوگوں کے نہیں اترے تو اس سال کیوں اترے؟ میرے خیال سے یہ بات بتا صاحبہ بات کر رہی تھی، وہ ان کی ہسٹوریکل کلچر کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ وہ مائگریٹ کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک وہ نہیں، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا جی کہ وہ مائگریٹ کرتے ہیں. میں تو کہتی ہوں پچھلے سال بھی نہیں مائگریٹ کیے انہوں نے، ابھی کیوں ہوئے ہیں؟ اچھا اوکے جی، کیوں ہوئے ہیں یہ آپ نے کیا بتایا تھا؟ جی سردی بڑھ گئی ہے. اچھا، سردی بڑھ گئی ہے، زیادہ برف پڑتی ہے تو زیادہ نقل مکانی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، اگر پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کے کرائسس آ رہے ہیں تو اب اس پہ یہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فوجی آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی نہیں ہو رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے حساب سے تو نہیں ہو رہی اس وجہ سے. اور ویسے بھی اتنی برف باری میں جہاں لوگ رہ نہیں سکتے وہاں فوجی آپریشن کیسے ہوگا؟ اور اب لوگ بھی نکل گئے ہیں، فوجی آپریشن بھی نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سچن جیسے گلیشیئر پہ بھی جب ہمیں ہندوستان کے خلاف یا جتنے ہندوستان کے سہولتکار ہوتے ہیں ان کے خلاف جب ہمیں آپریشن کرنا پڑتے ہیں، ہمارے جوان وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ گلیشیئر تک میں بھی. تو اگر یہاں بھی سردی پڑ رہی ہے تو اگر آپریشن کرنا ہے تو حکومت اور فوج نے اگر طے کیا ہے اور اگر ضرورت ہے تو آئی تھنک نیشنل سیکیورٹی سے اوپر تو کچھ اور چیز ہے نہیں.